ملی. اب ذرا جملہ سننا. حضرت اسرائیل اندر آئے, انہوں نے حضور کو سلام کیا. حضور نے کہا اسرائیل جملہ سننا میرا. امام طبرانی لکھتے ہیں, علماء بیٹھے ہیں یہاں پر, ذرا جملہ سننا. حضور نے فرمایا اسرائیل جئتنی زائرن ام قابدن. میرا جملہ سننا ذرا. حضور نے کہا اسرائیل جئتنی زائرن ام قابدن. سننا, روح قبض کرنے آئے ہو یا زیارت کرنے آئے ہو؟ اچھا حدیث کے جملے امام طبرانی نے لکھا ہے, پوری لمبی حدیث ہے, وقت نہیں ہے میں ساری بیان کروں. سننا, قابدن بعد میں, زائرن پہلے. جتنی زائرن ام قابدن, زیارت کرنے آئے ہو یا روح قبض کرنے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل کا جواب سننا ذرا. حضور انی جئتک زائرن وقابدن. حضور زیارت کرنے آیا ہوں, زیارت پہلے ہے. ارے اسرائیل کس کی زیارت کرتا ہے بھائی؟ اسرائیل کس کی زیارت کر؟ اعلیٰ حضرت چپ نہ رہ سکے. اس کا مفتی بولا, بریلی کا تاجدار بولا, میرا امام احمد رضا بولا. کیا بولا؟ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. ارے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. مدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, مدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں, اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. کیا ہوا؟ زائرن ام قابدن, زیارت کرنے آئے ہو روح قبض کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور زائرن, پہلے زیارت کرنے آیا ہوں, وقابدن پھر روح بھی قبض کرنے آیا ہوں. لیکن جب میں وہاں سے چلا نا تو میرے رب نے مجھے کہا امرنی اللہ تعالی, اللہ نے مجھے حکم دیا, اللہ ادخل علیک الا باذنک ولا اقبض روحک الا باذنک. حضور میں جب وہاں سے چلا تو میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا, اسرائیل میرے نبی کے پاس جا رہے ہو, سنو بغیر اجازت کے نہ نبی کے گھر میں داخل ہونا, نہ بغیر اجازت کے حضور کی روح نکالنا. اور 10 بھائی مولوی, اوروں کا چکھنا اور ہے, نبی کا چکھنا. اونچی بولو بھائی, اونچی بولو بھائی. ایسے بھی موت کسی کے پاس آئی ہے بھائی؟ انج بھی آئی ہے کسے کول جنج نبی کول آئی ہے. چونکہ مجھے یہاں پر جگہ پر نہیں ہے نا تو تھوڑا جا ٹچ بھی ہو جائے. وہ انج بھی کسے کول آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو انج بھی کسے کول موت آئی ہے جنہیں حضور کول آئی ہے. بھئی جہاں پر نہیں ہے نا تینجی پر ہی جاندی ہے نا. ہائے 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 ہائے, انجی کیسے کول آئی ہے جنہیں نبی کول آئی ہے. حضور نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی زیارت بھی کرنے آئے ہوں لیکن روح بھی لینے آیا ہوں, پر رب نے کہا تھا بغیر اجازت کے داخل بھی نہیں ہونا, بغیر اجازت کے روح بھی نہیں نکالنا. تو حضور اجازت ہے. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ جبرائیل کدھر ہیں؟ تم خود آئے ہو, جبریل کدھر ہے؟ حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں حضور جب میں آ رہا تھا تو وہ پہلے آسمان پر نا دروازے کھلوا کر حوروں کو کھڑا کر کے آپ کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے. اتنی بات ابھی ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل بھی آ گئے.
جیسے ہی حضرت جبرائیل آئے انہوں نے سلام کیا، حضور نے دیکھا جبرائیل بھی آ گئے، اب روح لینے کے لیے حضرت اسرائیل کھڑے، ہاں یہ ساری بات ذہن میں رکھیے گا، اینج بھی کسے بلائیے وہ ہے۔ اب حضرت جبرائیل کھڑے، سلام کیا، حضور نے فرمایا جبرائیل کوئی خوشخبری تو دو، بشرنی کوئی خوشخبری تو دو۔ انہوں نے کہا حضور جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اللہ نے جنت کو مزین کر دیا ہے آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا سب میرے اللہ کی تعریف ہے، کوئی خوشخبری تو دو۔ انہوں نے کہا حضور جب میں آیا تو میں نے دیکھا فرشتے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور نے کہا سب میرے رب کی تعریف ہے، کوئی خوشخبری تو دو۔ جب 2-3 خوشخبریاں سنا دی نا حضرت جبرائیل نے، حضور پھر کہتے ہیں کوئی خوشخبری تو دو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جو میں بتا نہیں پایا، کیا ایسی بات ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر دفعہ کہتے ہیں یہ میرے اللہ کی تعریف ہے، تو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جو میں نہیں بتا پا رہا؟ حضور نے فرمایا جبرائیل جو تم نے مجھے بتایا ہے نا یہ تو معلوم ہے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اب میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، میں چلا جاؤں گا۔ جبرائیل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بتاؤ میرے بعد ان نماز پڑھنے والوں کا کیا ہوگا؟ جبرائیل بتاؤ میرے بعد ان قرآن کے قاریوں کا کیا ہوگا؟ میرے بعد جبرائیل مجھے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے اتنا پیار اپنی امت سے، وقت رخصت ہے اور خیال امت کا۔ حضور نے کہا میں تو پوچھنا چاہتا ہوں انہاں دا کی ہونا ہے، ایک قرآن دے قاریاں دا کی ہونا ہے، انہاں نمازیاں دا کی ہونا ہے، میری امت دا بھادج کی ہوئے گا؟ اب یہ جواب جبرائیل خود تو نہیں دے سکتے تھے نا، حضرت جبرائیل نے رب سے عرض کی کہ اللہ تیرا محبوب یہ پوچھ رہا ہے، اور سنو اسرائیل کھڑے انتظار میں۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا یا اللہ تیرا حبیب یہ پوچھ رہا ہے کہ میں تو آ رہا ہوں بعد میں کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا میرے محبوب کو میرا سلام کرو اور محبوب سے کہہ دو۔ حضرت جبرائیل نے سلام کیا اور کہا اللہ سلام بھیجتا ہے، اور رب فرما رہا ہے اے محبوب رب نے سارے نبیوں اور ان کی امتوں پر جنت اس وقت تک حرام کر دی ہے جب تک تو اور تیرے امتی پہلے جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک تو اور کوئی امتی جنت میں نہ جائے۔ یہ ساری بات چیت طے ہو گئی۔ اب جب ساری بات چیت طے ہو گئی نا حضور نے اپنے غلاموں کے لیے مہر لگوا دی۔ رات کے 2:30 بجے حضور کا ذکر سننے والے حضور نے میرے تمہارے لیے مہر لگوا دی زور سے۔ جب ساری بات چیت طے ہو گئی نا اب حضور نے حضرت اسرائیل کو اجازت دی، اسرائیل اب تمہیں اجازت ہے، اجازت مل گئی۔ روح مصطفیٰ جسم اقدس سے نکلی، بالکل نکلی، اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ لیکن میں نے کہا آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا ارے نکلی اس کے بعد کیا ہوا یہ بھی تو بتاؤ۔ روح نکلی، جیسے ہی جسم اقدس سے روح نکلی نا پتہ کیا ہوا؟ آئے ہائے 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 نیک بندے کی روح نکلتی ہے، فرشتے اسے لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ قرآن کہتا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ نیک بندے کی روح نکلتی ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے پہ سبقت کرتے ہیں، ایک کہتا مینوں دے میں لے جاؤں، ایک کہتا مینوں دے، ایک کہتا مینوں دے، ایک کہتا مینوں دے، ہر فرشتہ سبقت کرتا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، ایک دوسرے پہ سبقت کرتے ہیں اس کی روح لے کے میں جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ داتا علی اجویری کی روح ہے، یہ داتا علی عبد القادر جیلانی کی روح ہے۔ ارے غوث الورا جشن غوث الورا ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی روح ہے، فرشتے سبقت کرتے ہیں۔ اور گناہگار کی روح ہوتی ہے، گناہگار ایک کہنا تم لے، ایک کہنا تم لے، کہنا تم لے، کہنا تم لے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی روح تم لے، تم لے، تم لے، تم لے، پتہ ہے تو لے، تو لے۔ کسے وہابی دی روح ہے کہتا تو لے، تو لے، تو لے، تو لے۔ فرشتے نہیں لیتے۔ اور نیک بندے کی روح ایک کہتا میں لے کے جاؤں، ایک کہتا میں لے کے جاؤں۔ نیک بندے کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا، جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے کہتے ہیں یا اللہ یہ عبد القادر جیلانی کی روح ہے، اسے کہاں رکھوں؟ اللہ فرماتا ہے اس کے جسم سے جو اعلیٰ مقام ہے وہاں رکھ دو۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے علیین۔ کیا ہے؟
اس کو علیین میں رکھ دو. یا اللہ یہ داتا یہ جیری کی روح ہے, علیین میں رکھ دو. یا اللہ یہ عبد القادر جیلانی کی روح, علیین میں رکھ دو. یا اللہ یہ شاہ میرا کی روح, علیین میں رکھ دو. یہ زنجانی کی روح, علیین میں رکھ دو. یہ عبد القادر جیلانی علیین, یہ عبد الرحیم بغدادی کی علیین میں رکھ دو. ہر ایک بندے کی روح علیین میں. یہ ممتاز قادری کی روح ہے, علیین میں رکھ دو. یہ علم الدین کی روح علیین میں رکھ دو. ہر نیک بندے کی روح علیین میں رکھ دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے جسم سے نکلی ہے, تو جو جسم سے اعلیٰ جگہ ہے وہاں رکھو, تاکہ ان کی روح پریشان نہ ہو کہ جہاں سے نکلی ہوں بڑا اچھا مقام تھا, لیکن جہاں رب نے رکھا ہے وہ جسم سے بھی اچھا تھا, وہاں رکھ دو. اب موقع آیا جب اسرائیل کو اجازت ملی, حضور کی روح مبارک نکلی, لے کے اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں گئے. یا اللہ یہ تیرے نبی کی روح ہے, کہاں رکھوں؟ فرمایا ہر نیک بندے کی روح کو تو علیین میں رکھوایا تھا, کیونکہ ان کے جسم سے علیین اعلیٰ تھا. یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا علیین سے اعلیٰ تو ہم نے خود مصطفیٰ کا جسم بنایا, لہذا اس روح کو واپس لے جاؤ. وعدہ پورا ہو گیا. اسرائیل اس روح کے لیے ہم نے نبی کے جسم سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں بنایا, واپس جا کر اسے نبی کے جسم سے لوٹا دو. اگر روح نکلی بالکل نکلی, وعدہ پورا ہوا, رکھنا بالکل ہوا, لیکن اس کے بعد روح موت مسلط نہیں ہوئی, اسے واپس نبی کے جسم میں لوٹا دیا گیا. اس کی دلیل آپ کہو گے خضر الاسلام دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں ابھی دلیل کیا ہے. جو بھی مرتا ہے موت مسلط ہوتی ہے, جنازہ اس کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ زور سے زور سے اور زور سے. میں پوچھا سب کا ہوتا ہے, نبی کا کیوں نہیں ہوا؟ ارے سب کا ہوتا ہے, نبی کا کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا جنازہ تب ہوتا نا جب موت مسلط ہو جاتی, آئی پر مسلط نہیں ہوئی. اور یہ بات مجھ سے اور تجھ سے زیادہ ابو بکر جانتے تھے, عمر جانتے تھے, عثمان جانتے تھے, علی. انہوں نے نہیں کہا نماز جنازہ پڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے انہوں نے کہا جنازہ تو اس کا ہوتا ہے جس پر موت مسلط ہو جائے. یہاں تو خالی وعدہ پورا ہوا, اس کے بعد نبی کل بھی زندہ تھا, نبی آج بھی اس کا مفتی بریلی کا تاجدار چپ نہ رہ سکا, اور بریلی کا تاجدار کہنے لگا منافق یہ بندہ ہے واللہ. آپ نے ہاتھ اٹھا کر واللہ کہنا, کوئی تقریب ختم, پورے بچے سورت ہو گئے. آپ ٹائم دیکھ سکتے ہو, آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں. یہ تو فیصلہ سودا دیکھ کے ہوا ہے نا, مزہ تو بن دیکھے سودے میں ہوتا ہے. سودا دیکھ کے فیصلہ کیا تو کیا کیا. لو بھائی آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہنا واللہ, نہیں 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 نہیں